وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انسان دنیا میں آنے کے بعد اس کی زندگی میں کبھی خوشیوں کی شہنائیاں بجتی ہیں، کبھی اسے آرام و راحت میسر ہوتا ہے، اور انسان دنیا میں آنے کے بعد خوشیوں کی طرح، آرام اور راحت کی طرح کبھی کبھی پریشانیاں، مصیبتیں، درد، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ انسان کرنے کے بعد، دنیا کے آ جانے کے بعد، یہ دونوں چیزیں، خوشی بھی دیکھنی پڑتی ہے اور غم بھی دیکھنا پڑتا ہے، دکھ اور درد بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ راحت بھی زندگی میں انسان کو ملتی ہے اور مصیبت بھی انسان کو پہنچتی ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر بھی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف ترغیب اور تلقین فرمائی، اور مصیبت کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنے اور صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ دونوں چیزیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں۔ ایک مومن عجیب معاملہ ہے، مسلمان کا، ایک مومن کا عجیب معاملہ ہے۔ انسان کہنے کے بعد خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی آتا ہے۔ اگر انسان خوشیوں کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے، غموں کے موقع پر صبر کرے، تو دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے اسے نعمتیں دی جاتی ہیں، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا کا سارا معاملہ ایک دم بہترین ہے، خیر ہے، غم میں رہے تب بھی خیر ہے، اگر وہ خوشی میں رہے تب بھی خیر ہے۔ آگے فرماتے ہیں: وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، سوائے مومن کے یہ کسی اور کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب مومن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، شکر، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے: اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت سے نوازا۔ اللہ کا شکر انسان ادا کرتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اگر کوئی انسان مصیبت کے موقع پر صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا انسان دونوں حالتوں میں اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، دکھ درد میں بھی اللہ کو یاد کر کے صبر کرتا ہے، خوشی اور راحت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ خوشی میں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ خوشی میں اللہ کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور غم میں اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ جب گھر کے اندر خوشیوں کی شہنائیاں بجتی ہیں، انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ عام طور پر ہم اور آپ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ جب بھی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے رسم و رواج جو شریعت میں نہیں ہے، ہم اس رسم و رواج کو لوگوں کے کہنے پر یا خاندان والوں کے کہنے پر ان تمام رسم و رواج کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن رسم و رواج کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ وہاں پر خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جیسا ہی غم شروع ہونے لگتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہونے لگتا ہے یا کوئی پریشانیاں گھر میں آنے لگتی ہیں، تو پھر ہم اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ خوشی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کیا، غم میں بھی اللہ کو برا بھلا کہا۔ دونوں صورتوں میں ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ بالکل الٹا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر انسان کو مصیبت آتی ہے۔ میرے پیارے حبیب نے بہت
کیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا نسخہ بیان کیا. اگر ہم اس نسخے کو اس نمونے کو ہم مصیبتوں اور غموں میں اختیار کریں گے, یاد رکھو میرے بھائیوں ہمارے غم چند لمحوں میں ختم ہو جائیں گی, ہماری پریشانیاں چند سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں گی اور ہمیں پریشانیوں میں بھی راحت میسر ہوگی. عزیز بھائیوں وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو, نماز کے ذریعے سے صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنا پیارا نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ بیان فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور روزے کے نماز اور صبر کے ذریعے سے انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگے. میرے بھائیوں مصیبت آتے ہی ہمیں سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. مصیبت آتے ہی ہمیں سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ مصیبت پر اللہ کو یاد کرے, یعنی نماز پڑھیں, نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے روئے ہوئے انشاءاللہ وہ مصیبت لمحوں میں ختم ہو جائے گی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی مصیبت آتی تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عذبه امر صلى. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی, جب بھی کوئی غم کا معاملہ پیش آتا تھا, جب بھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی گھر میں یا اپنی ذات میں یا اپنی فیملی میں یا اپنے خاندان میں یا کبھی بھی اپنے قوم میں مصیبت پیش آتی, صلی اللہ کے رسول فوراً مصلی بچھا کر نماز پڑھا. عزیز بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ مجھے ایسے واقعات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب بارش نہیں آتی ہے, جب بارش بند ہو جاتی ہے, پانی کنووں کا سوکھ جاتا ہے, تالابوں کا پانی, ندی کا پانی سوکھ جاتا ہے اور بارش آنے کا نام نہیں لے رہی ہے, اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے استسقاء کی نماز پڑھنے کا حکم دیا. یعنی مصیبت کے موقع پر صلاۃ الاستسقاء, پانی کے مانگنے کی نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا. آپ نے پڑھا ہوگا صلاۃ الاستسقاء گرمی کے دنوں میں جب پانی سوکھ جاتا ہے بہت سارے گاؤں میں صلاۃ الاستسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے, جس نماز کا نام استسقاء ہے. پانی طلب کرنا, پورے گاؤں والے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور ایک نماز ہے, اس نماز کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے پورے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے پانی طلب کرتے ہیں. میرے بھائیوں اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو نہیں بھولنا, نماز پڑھنے کو آنا. عید خوشی کا موقع ہے, عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو, رمضان کے بعد آنے والی عید ہو یا پھر جو بقرعید ہوتی ہے وہ عید ہو, اللہ کی خوشی کا موقع ہے. عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کیوں؟ عید خوشی کا دن ہے, عید کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے, عید خوشیوں کا منانے کا دن ہے. ایسی خوشی میں کہ اللہ نے کہا کہا کہ سب سے پہلے نماز پڑھو پھر اپنی خوشیاں مناؤ. گویا کہ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا اور خوشی کے وقت اللہ کی مدد کرنا اور نماز پڑھنا ہے. ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو کہا. آج ہماری مصیبت آتی ہے تو ہم یہاں وہاں جاتے ہیں, کبھی اس کی سیر کبھی اس کی سیر کرتے ہیں, کبھی عاملوں کے پاس چلے گئے, کبھی درگاہوں کے پاس چلے گئے, کبھی کسی اور کے پاس چلے گئے جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ آدمی مصیبت کو دور کرنے والا ہے, یا عامل ہے, یا فلاں کوئی توجہ کرنے والا ہے, جادو کو دور کرنے والا ہے, صحت نکالنے والا ہے, یہ ہے وہ ہے. مصیبت کے موقع پر انسان کو اللہ آزماتا ہے, آزما کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسان نیوٹرل رہے گا, اپنی پٹری پر صحیح رہے گا, صراط مستقیم پر جمع رہے گا.
میری ذات پر اسے کتنا بھروسہ اللہ آزمانا چاہتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں دیندار گھرانے کے لوگ بھی چند مہینے صبر نہیں کر پاتے اور سوچتے کبھی پنڈتوں کے پاس, کبھی عاملوں کے پاس, کبھی فلاں جادوگر کے پاس, فلاں کالے آدمی کے پاس جا کر کے صبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائیو میرے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے آج تک یہ تعلیم ہمیں دی, جب بھی مصیبت آئے چاہے وہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف لوٹ جانے کی ضرورت ہے. غزوہ بدر کا موقع ہے میرے بھائیو. غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ, میں آپ جانتے ہیں سب سے خطرناک سچویشن تھا, ایسی حالت تھی ہم سوچ نہیں سکتے. 313 مسلمان تھے, اس میں ان کے پاس ہتھیار نہیں. یہ ایک آدمی کے پاس گھوڑا تھا, مقداد رضی اللہ عنہ. سامنے کفار کا لشکر 1000 کا, ہر آدمی کے پاس تلوار, ہر آدمی کے پاس گھوڑا, ہر آدمی کے پاس ہتھیار تھا. لیکن مسلمان 313 آدھی ٹوٹی ہوئی تلواریں تھی. کسی کے پاس تلوار تھی تو آدھی ٹوٹی ہوئی تلوار, کوئی پرسان حال نہیں. انسان کا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان 313 اس 1000 لشکر کے سامنے گاجر پوری کی طرح کاٹے جائیں گے, ایک اس طرح کو کھلائیں گے. میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صبح جنگ ہونے والی ہے, صبح کو جنگ ہونے والی ہے, رات میں جو حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ غزوہ بدر بہت بڑی پریشانی کا دن تھا, بہت بڑی پریشانی کا دن تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات کی حالت کو بیان فرمایا کہ صحابہ کی کیا حالت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت کے وقت کہاں کیا کیا کر رہے تھے. میرے پیارے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان کے الفاظ سنیے, میں الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ صحیح الترغیب کی کتاب میں ہے. ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. یہ الفاظ ہے حدیث کے. کیا فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صبح غزوہ بدر ہونے والا ہے, بڑی جنگ ہونے والی ہے, ہم 313 ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں, لشکر بھی اتنی بڑا نہیں. میرے عزیز بھائیو کفار کا لشکر 1000 کا ہے. رات کے موقع پر سارے کے سارے صحابہ سو گئے, سفر کر کے آئے ہوئے سو گئے, لیکن ایک ذات تھی جو سوئی نہیں تھی, وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کو دیکھا. سارے صحابہ سو گئے ہیں, سارے صحابہ آباد کرنا ہے. اللہ نے ان کو روک میں لگا دیا, وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے, لیکن اللہ نے ان کو ایسا نیند غالب کر دیا کہ سارے صحابہ کی اچانک نیند لگ گئی, آنکھ لگ گئی, سونے لگے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خیمہ تھا, جو ٹینٹ تھا, اس ٹینٹ کے اندر بیٹھ کر کے ساری رات حتی اصبح, صبح کی اذان تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی و یبکی نماز پڑھتے رہے, اللہ کے سامنے روتے رہے, نماز پڑھتے رہے, اللہ کے سامنے روتے رہے. حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے اٹھانا پڑا, اے اللہ کے رسول کیوں آپ پڑھ رہے, بس کیجیے, اللہ کی مدد آ گئی. فرشتے رسولوں میں حاضر ہو گئے. میرے بھائیو معلوم نہیں ہوا مصیبت کتنی بڑی کیوں نہ ہو, ہم نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مصیبت آتی, جب بھی گھر میں یا اپنے فیملی میں, خاندان میں, قوم میں مصیبت آتی, تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم مصلیٰ بچھائیں, 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے روئیں, اے اللہ مصیبت دینے والا تو, خوشی دینے والا تو, مصیبت بھی میرے طرف سے آتی ہے, پریشانی بھی میرے طرف سے آتی ہے, اس مصیبت کو اپنے بدن سے دور رکھنا میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ساری سیرت اور سارے صحابہ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑتی تھی وہ صحابہ فوراً نمازوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے. لیکن افسوس کا عالمیہ ہے ہمارے یہاں نفل نماز تو چھوڑیے, فرض نمازوں کی لوگ نہیں آتے. میرے عزیز بھائیو دوسری نماز تو چھوڑیے, تہجد چھوڑیے, دوسرے ایک جو مصیبت کی پڑھنے والی نمازوں کو چھوڑیے, فرض نماز پڑھنے کے ہمارے مسلمانوں کی تعداد مسجدوں سے دور ہے. کہاں اللہ کی مدد آئے گی, کہاں اللہ کی نصرت آئے گی, کہاں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مدد کے لیے ہمارے بھیجیں گے. میرے عزیز بھائیو آج بھی اللہ وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا, آج بھی اللہ وہی چاہتا ہے جو صحابہ کے
زمانے میں چاہتا تھا ہم اپنی مصیبتوں میں اللہ کے خلاف زبانوں سے غلط غلط بات نہ کریں کہ اللہ کو نہیں ملا تھا، میرے گھر میں میری بچی بیمار ہو گئی، میرے گھر میں میری بچی ہینڈیکیپ پر پیدا ہو گئی، کیا اللہ کو میرا گھر دکھائی نہیں دیا؟ میں غریب آدمی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میرے غربت پسند ہے؟ یہ کبھی اپنی زبانوں سے کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا صبر دوسرے عبادت گزاروں سے بڑھ جائے، ہمارا مقام اللہ کے نزدیک دوسرے لوگوں سے، دوسرے نیک بندوں سے، ہمارا مقام صبر کی وجہ سے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کی وجہ سے بڑھ جائے، مقام اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے آپ سب کو اور ہم سب کو کہ ہم مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کریں اور اللہ رب العالمین کو کبھی فراموش نہ کریں، اور یاد رکھیں ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کی بیوی تھی، ان کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام تھا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، اور ایک بیوی کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ حضرت حاجرہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی، دیکھنے میں بڑی حسین و جمیل تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے، سفر کرتے کرتے ایک ایسے کنٹری میں پہنچے، ایک ایسے ملک میں پہنچے جہاں کا بادشاہ بڑا بدکار تھا، عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کرتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ ساتھ میں ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے اور ابھی ساتھ میں ہمارے کنٹری میں آئی نہیں، ہمارے ملک میں آئی نہیں ہے، تو فوراً اپنے لوگوں کو بھیج کر حضرت سارہ علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ پھر اس کے لوگ جانے کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب ابراہیم ابراہیم نے کیا کرتے؟ فوراً نماز پڑھنے لگے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، نماز پڑھتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار سے واپس آئی، لوٹ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، ابراہیم اندر سے ڈر رہے تھے علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے پوچھا کیا ہوا، کیا کیا بادشاہ نے؟ تو حضرت سارہ علیہ السلام کے الفاظ سنیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا خیراً طرف اللہ ید الفاجر واخدم خادما صحیح مسلم۔ اے میرے شوہر، اے میرے رفیق حیات، اللہ نے بہت اچھا معاملہ کیا، خیراً اللہ نے بہت بہترین معاملہ کیا، اللہ نے اس ظالم بادشاہ کے ہاتھوں کو مجھ سے روک لیا، اللہ نے میری مدد فرمائی اور ظالم بادشاہ کی گندی نگاہوں سے، گندے کاموں سے میری حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے مجھے نوکر بھی دیا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم نماز پڑھنے لگے تو بیوی کی مدد ہو گئی۔ آج بھی ہم اپنے گھروں میں نماز کی مدد نہیں کرتے، شوہر صرف مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، گھر میں مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا میرے پیارے حبیب پر نماز مسجد میں پڑھتے تھے، باقی جتنے سنتیں وقت نمازیں ہیں سب گھروں میں پڑھتے تھے، اس لیے کہ گھر میں کثرت سے نماز پڑھنا یہ برکت کا ذریعہ ہے، گھر میں شانتی کا ذریعہ ہے، گھر میں انتی کا ذریعہ ہے، گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی بچہ بیمار ہو جائے، مسلح کتنے لوگ ایسے ہیں جب بچہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر یاد آتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ بیمار کوئی بھی کھڑے پڑ گیا، مسلح نکالیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ کے سامنے دعا کیجیے، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیے، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی۔ کوئی مصیبت آ رہی ہے، مسلح بچھائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ اس کے بعد اس مصیبت کو دور کرنے کے کام کیجیے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی مدد ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کام کو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ مصیبتوں کے وقت اللہ کو یاد کریں، اور خاص طور پر یہ پیغام آپ لے کر کے جائیں، جب بھی آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں کوئی بھی چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ یہ اپنی زندگی میں کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے
اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ہمارا بڑا معین و مددگار ہوگا. اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ہمارا ساتھ دے گا اور ہماری مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مصیبت میں بھی اور راحت میں بھی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ.